ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس ویڈیو میں ایک پرندہ کو لے کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ پرندہ ہے جو آگ اگلتا ہے۔ حيرت العلماء في أستراليا أن حرائق الغابات بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من دون معرفة الأسباب، من دون وجود درجات حرارة عالية، بل إن هذه الحرائق تمتد لأماكن غير متوقعة. فقام العلماء بجامعة سيدني الأسترالية بدراسة غريبة من نوعها، واكتشفوا سرا يعني الحقيقة لأول مرة يعرض هو في السنة الماضية 2018. سبحان الله. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل 14 قرنا. اللہ اللہ کہ جو آگ اگلتا ہے اس سلسلے میں کسی حدیث میں آیا ہے تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی میرے علم کے حساب سے کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ فلاں پرندہ ہے جس سے آگ نکلتی ہے، کہیں نہیں ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 جانوروں کو فاسق کہا اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ 5 فواسق یقتلن فی الحرم، کہ 5 جانور یہ فواسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ الفارۃ والعقرب والحدیہ والغراب والکلب العقور، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح مسلم میں اتنا ہے کہ یقتلن فی الحل والحرم، چاہے حرم کے اندر نظر آئے یا حرم سے باہر، یعنی حدود حرم سے اگر باہر ملے پھر بھی اسے قتل کیا جائے گا، اور حرم میں ہے کیونکہ حرم حدود حرم میں قتل کرنا منع ہے، لیکن ان میں سے کوئی جانور ملے یا کوئی بھی ملے تو اسے قتل کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حیہ کا لفظ سانپ کا ہے۔ تو حدیث میں اتنا ملتا ہے کہ ان کو فواسق کہا گیا ہے اور قتل کرنے کو کہا گیا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا، لیکن آگ بھڑکانے کے بارے میں کسی شرح حدیث میں ذکر نہیں کیا ہے کہ فلاں پرندہ جس کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے، آگ نکلتی ہے، یا فلاں پرندہ ہے جو آگ بھڑکاتا ہے، کسی شرح نے نہیں لکھا ہے۔ تو چیل اور کوا چکے پرندے میں سے، تو ان دونوں کے بارے میں یا دیگر اور جو فواسق ہیں ان کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچتا ہے، ان کے جو نقصانات ہیں بالکل واضح ہے۔ چوہا کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے چراغوں کو بجھا دیا کرو، اطفئوا المصابیح، کہ چراغوں کو سونے سے پہلے بجھا دیا کرو، اس لیے کہ یہ جو فواسق، یہ چوہا جو ہے کیا کرتا ہے، چراغ سے بتی کو نکال کر کے کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اور گھر والے کو جلا دیتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے گھر والے جل جاتے ہیں۔ تو چوہا کو فواسق میں سے مانا گیا ہے کیونکہ اس کا جو کام ہے وہ بہت خطرناک ہے، جیب سے پیسہ بھی نکال کے چورا لیتا ہے، کہاں لے جا کر چھپاتا ہے کوئی عطا پتہ نہیں ہے، دوسری کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بھی لے جا کر یہ چھپا لیتا ہے، تو اسے قتل کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ چیل کے بارے میں، کوا کے بارے میں بھی دیکھیں، کوا کے بارے میں بھی آیا ہے۔ بعض بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کھا رہا ہوتا ہے بچہ ہاتھ پہ روٹی وغیرہ لے کر کے، تو کوا آ کر کے چھین کر کے لے جاتا ہے، جھپٹ لیتا ہے۔ چیل کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ چیل کو اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ گوشت ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ جھپٹ کر کے لے جاتا ہے۔ قتل کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حبشی عورت بیان کرتی ہیں جو اسلام لائی تھی کہ میرے مالک میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، تو حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا، تو اس نے بتایا کہ ایک دن میرے مالک کی بیٹی باہر نکلی اور وہ چمڑے کا ہار لگایا ہوا تھا، تو وہ ہار گر گیا، جیسے ہی اس کا ہار گلا تو چیل آ کر کے اس کو جھپٹ کر کے لے گیا۔ اب میرے مالک اور دوسرے جو لوگ تھے مجھے پکڑ لیے، میرے اوپر الزام دینے لگے کہ تم نے اس کو چورایا ہے، یہاں تک وہ بیان کرتی ہیں کہ میری شرمگاہ کو بھی لوگوں نے تلاش کیا کہ میں کہیں وہاں چھپا کر کے نہیں نہ رکھی ہوں۔ اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا، میرے اوپر کرم کیا،
وہ چیل آ کر کے اس ہار کو گرا گیا، جسے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ چیل ہار لے کر کے گیا تھا، تو گوشت سمجھ کر کے اس چیل نے اس ہار کو اٹھایا تھا، گوشت سمجھ کر کے۔ تو چیل وغیرہ کوے کے بارے میں یہ تو آیا ہے کہ یہ سب فواسق میں سے، لیکن یہ کہنا کہ یہ چیل جس سے آگ نکلتی ہے اور جو آگ بھڑکاتا ہے، ایسا کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، لہٰذا اس میں جو بات کہی جاتی ہے اور جو ایڈیٹنگ کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جس کے بارے میں کوئی روایت نہ ہو اور کوئی اس طرح کی دلیل نہ ہو، یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں، قتل کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ چیل اور کوے اور اسی طرح سے دیگر جو فواسق ہیں انہیں قتل کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن یہ کہ فلاں پرندے سے آگ نکلنے کی جو بات کہی جاتی ہے چاہے کوئی بھی ہو، اس بارے میں دلیل مطلوب ہے، اور دلیل نہیں ہے تو کوئی منمانی بات کہتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی شرح حدیث نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے کہ چیل ہو یا کوا ہو جس سے آگ نکلتی ہے اور یہ آگ بھڑکانے والے پرندوں میں سے، ایسا نہیں ہے۔